بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان طالبان نے شمالی افغانستان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے اور ایک روز میں ہی 3 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان نے اب تک 5 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے قندوز، سریپل اور تالقان پر چند گھنٹوں کے اندر ہی قبضہ کر لیا۔ قندوز کے ایک شہری نے بتایا کہ شہر میں مکمل طور پر افراتفری کی صورتحال ہے۔ طالبان نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ شدید لڑائی کے بعد مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے دارالحکومت قندوز پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجاہدین نے سریپل، سرکاری عمارتوں اور وہاں کی تمام تنصیبات پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ خواتین کے حقوق کی سماجی کارکن پروینہ عظیمی نے بتایا کہ حکومتی عہدیدار اور بقیہ فوجی اہلکار شہر سے 3 کلومیٹر پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک طیارہ بھی آیا تھا مگر وہ لینڈ نہیں کر سکا۔ افغانستان کے کئی شہروں میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے مدد بھیجنے میں ناکامی کے بعد ہم اس سپہر شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے کہا ہے کہ قندوز پر طالبان کا قبضہ کرنا اس لیے اہم ہے کہ طالبان ایک بڑی تعداد میں اپنے آدمی کو آزاد کروائیں گے جو شمال کے دیگر حصوں میں متحرک ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہیں جس میں قبضہ کیے گئے شہروں کی جیلوں سے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ طالبان اکثر جیلوں کو ہدف بناتے ہیں تاکہ جیلوں میں قید اپنے ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے متحرک کیا جائے۔ امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر محکمہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک کورونا کے خلاف جنگ میں ناکام ہو رہا ہے۔ تیزی سے منتقل ہونے والے ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اضافہ بری خبروں کی وجہ سے بن رہا ہے، جہاں پہلے ہی کورونا سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ 6,16,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ امریکی ریاستوں جیسا کہ فلوریڈا کے ہاسپٹل سے متاثرہ بچوں سے بھر چکے ہیں، جبکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی اس کورونا کا شکار ہو چکی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اضافے سے جس مقام پر پہنچ چکے ہیں ہم یہاں نہ ہوتے اگر ہم کسی کو ویکسین لگوانے میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے۔ اب ہمیں خوفناک قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ جو بائیڈن کو صحت سے متعلقہ امور میں مشاورت دینے والے ڈاکٹر اینتھنی خبردار کیا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ پر قابو پانے میں ناکامی سے نئے ویرینٹ کے سامنے آنے کے امکانات بڑھ چکے ہیں جو ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسکولوں میں واپس جانے والے لاکھوں بچوں نے اگر ماسک نہیں پہنے تو کورونا مزید بڑے پیمانے پر پھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اسکولوں میں وبا کے کیسز سامنے آئیں گے اور بچوں کو پھر سے گھروں سے پڑھائی جاری رکھنا ہوگی۔ مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مونگ پھلی چکنائی سے بھرپور ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام کہا جاتا ہے۔ اس میں 28% تک لحمیات پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں فولاد، وٹامن ای، ڈی اور B6 کیلشیم پایا جاتا ہے۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے غیر تقسیدی اجزاء غذائیت کے اعتبار سے سیب، چقندر اور گاجر سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء نہ صرف جلد کی خشکی دور کرتے ہیں بلکہ ہونٹوں کو گلابی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا وٹامن ڈی ہڈیاں اور دانت مضبوط بنا کر انہیں بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن سی سرطان کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 100 گرام مونگ پھلی میں 1 کلو دودھ کے برابر لحمیات ہوتے ہیں۔
اس میں وٹامن کی مقدار گوشت کے مقابلے میں 1.3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں مونگ پھلی کھانے سے نہ صرف دبلے پتلے لوگوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے بلکہ باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے انتہائی غذائیت بخش ثابت ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کہتی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی کا استعمال انسولین استعمال کرنے والے افراد کے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکی سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ مونگ پھلی کے شوقین اگر اسے کچی، بھنی ہوئی یا تلی ہوئی شکل میں کھانے کی بجائے ابال کر کھائیں تو اس سے جسم کو ایسے مفید صحت کیمیائی مادے 4 گنا مقدار تک حاصل ہوں گے جو بیماری سے مدافعت میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم مونگ پھلی کو بہت زیادہ پکانے یا گرمی پہنچانے سے اس کے مفید صحت کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی ہر سال 554 ارب روپے خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں، جبکہ 26% پاکستانی نہیں جانتے کہ ان کی دی ہوئی خیراتی رقم کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ خیراتی رقم کے درست استعمال کے لیے قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نیکٹا کی ویب سائٹ پر قانون پر عمل کرنے والے خیراتی اداروں کی فہرست موجود ہے۔ شہری اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادبی اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں میں درست اداروں کو رقم خیرات کرنے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ اسپین میں ایک ہاسپٹل نے معمر خاتون کے خاندان والوں کو بتایا کہ وہ کورونا کے باعث وفات پا گئی ہیں اور ان کی تدفین کر دی گئی ہے، لیکن وہ خاتون 10 روز کے بعد کیئر ہوم میں واپس آ گئی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہاسپٹل میں ناموں کا رد و بدل ہونے کی وجہ سے 85 سالہ خاتون کے گھر والوں کو 13 جنوری کو ان کی موت کی اطلاع دے دی گئی، اور کورونا پابندیوں کے باعث خاندان کو تدفین کے لیے نہیں بلایا گیا۔ خاتون جس کیئر ہوم میں رہتی تھی وہاں ان کے خامد بھی موجود تھے، جو انہیں زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خامد نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کی موت کے بعد روتا رہا تھا۔ حقیقت میں خاتون کے کمرے میں ایک اور خاتون تھی جن کی موت ہوئی تھی، لیکن غلطی سے ان کا نام لکھ دیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ کے 15 سالہ عماد العمودی نے مسلسل تیسری بار عالمی اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس نے آن لائن بین الاقوامی مقابلے میں روبوٹ پروجیکٹ پیش کیا تھا۔ مقابلے میں شریک دیگر کا تعلق چائنا اور جاپان سے تھا۔ ان کے پاس تجربہ بھی تھا، اس کے باوجود اس کے ڈیزائن کو خوبصورت اور عمدہ تسلیم کیا گیا۔ العمودی نے بتایا کہ اس نے پھل اور سبزیاں کاٹنے والا روبوٹ ڈیزائن کیا ہے۔ اس روبوٹ میں ایک آپریشنل بٹن ہے جو متحرک فولادی سٹینڈ کو حرکت دیتا ہے جس سے پھل اور سبزیاں کٹنے لگتی ہیں۔ اس روبوٹ کا مقصد ریستورانوں اور باورچی خانوں میں کام کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیکسی رائڈ کمپنی اوبر نے ویکسینیشن مراکز تک ویکسین لگوانے کے لیے جانے اور وہاں سے آنے والوں کے لیے اپنے کرائے میں 25% تک رعایت کی پیشکش کی ہے۔ اوبر کمپنی نے کہا ہے کہ اس کی ایپ کو استعمال کرنے والے صارفین 20 اماراتی درہم واپس لینے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ رعایتی سفری نرخ 20 جنوری سے 8 فروری تک پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر عمر کے افراد استفادہ کر سکتے ہیں۔ اوبر کی یہ سروس اس وقت دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں پیش کی جا رہی ہے، اور صارفین ان شہروں میں قائم 43 ویکسینیشن مراکز تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے اوبر کی ایپ کے ذریعے گاڑی بک کر سکتے ہیں۔ بھارت اتر پردیش میں بارات لے کر جانے والے دولہے کو دلہن کا گھر ہی نہ ملا، جس کے بعد بارات کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ بارات اتر پردیش کے علاقے اعظم گڑھ سے مئو کے علاقے میں گئی تھی۔ شدید سردی میں دولہا اور باراتی ساری رات دلہن کا گھر تلاش کرتے رہے مگر دلہن کا گھر نہ مل سکا۔ علاقے میں کوئی بھی دلہن کے اہل خانہ کی طرف سے دیے گئے ایڈریس کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے باعث بالآخر رات بھر کی تلاش کے بعد بارات کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ خالی ہاتھ لوٹنے کے بعد دلہا اور باراتیوں نے رشتہ کروانے والی خاتون کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے تھانے میں بند کروا دیا۔
شادی سے پہلے لڑکا یا اس کے اہل خانہ ایک بار بھی لڑکی کے گھر نہیں گئے تھے، جبکہ لڑکی والوں نے شادی کے انتظامات کے لیے دلہے کے گھر والوں سے 20,000 روپے لیے تھے۔ دلہے کی یہ دوسری شادی تھی۔ 4 سال قبل بھی اس نے شادی کی تھی، مگر کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی گئی تھی اور واپس نہیں لوٹی تھی۔ دوستو، سنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی بھی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ یہ واپس نہ آنا دوستو غصے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی رسم ہے؟ کیونکہ بھارتی ہندوؤں میں بہت سی رسمیں بھی تو پائی جاتی ہیں۔ چائنا میں آئی فون خریدنے کے لیے 9 سال قبل ایک نوجوان نے اپنا گردہ فروخت کر دیا تھا۔ آج یہ نوجوان کس حالت میں ہے جان کر آپ بھی افسوس کرنے لگیں گے۔ اس نوجوان کا نام وینگ یانگ کو ہے، جس نے 2011 میں آئی فون خریدنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ینگ کو اس کے عوض 3,273 امریکی ڈالر ملے تھے، جس سے اس نے ایک آئی فون 4 اور ایک آئی پیڈ 2 خریدا تھا۔ اس کی انٹرنیٹ پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اسے ایسا کرنے کی ترغیب دی تھی۔ آئی فون کا چاؤ تو اس نے پورا کر لیا، لیکن اس کی صحت آج بھی انتہائی خراب ہے اور وہ بستر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گردے روزانہ واش کروانے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی جتنی بھی عمر باقی ہے ممکنہ طور پر اسے بستر پر ہی لیٹے لیٹے گزارنی پڑے گی۔ ایک گردہ بیچنے کے چند ماہ بعد اس کے دوسرے گردے میں انفیکشن ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس انفیکشن میں شدت آتی گئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔